حق والی آئے. اللہ نے قرآن میں ان کا حق بنوایا ہے. کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئے نا، وہ کافر. جو اندر آ کے اندر سے حق کو توڑے، وہ فاجر. جو باہر کھڑا ہو حدود میں آئی نا، وہ کافر ہے. جو آ کے دائرے میں پھر حق کو توڑے، وہ فاجر ہے. جس نے باہر سے دیکھا اس نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حق کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا. کاش کو جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا. بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر بھی کرنے آئی. علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، اے فاسق و فاجر، تم نے اسلام کی حدود کو توڑا، تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا. بی بی دربار میں کھڑی، علی کی بیٹی فاتح شام، سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا، ظاہراً مسلمانوں کا خلیفہ بنا تھا. اب ذرا جنگ دیکھنا علی کی بیٹی. بی بی نے کہا کیوں قتل کیا تو نے میرے بھائی؟ میں فضائل پڑھا. اس نے کہا وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. آج کی تقریر بڑی اہم ہے اگر آپ سمجھیں. وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. بی بی نے کہا کیا ہے تیرا حق؟ اس نے کہا خلافت میرا حق ہے، بادشاہت میرا حق ہے، مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے. تیرے بھائی حسین بن علی کو چاہیے تھا وہ میرے حق کو تسلیم کر لیتا، اس نے میرے حق کو تسلیم نہیں کیا، اس نے میرے حق کا انکار کر دیا، اس نے میرے اقتدار کو نہیں مانا، اس نے میرے اختیار کو نہیں مانا، اختیار کا نام آنا تھا. علی کی بیٹی کڑیوں سے اٹھی. بیٹی کا اجساد میرے بھائی نے، میرے خانوادہ نے، ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا. چل میں تیرے اختیار کو تسلیم کرتی ہوں، میں تجھ سے بحث کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں تجھ سے بحث کرنے سے پہلے تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے تیز ہوا آ رہی ہے، یہ ہوا میری بات تم تک نہیں پہنچا رہی. اگر تجھ میں طاقت ہے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اب ایسے سنا جیسے شیعہ حقانی سنتے ہیں زندہ باد علی کے ولی اللہ پڑھنے والے، علی کے ولی اللہ پڑھنے والے زندہ باد. بی بی کا چلا ہوا کو روک، اسے علی کی بیٹی ہوا روکنا میرے اختیار میں نہیں. بی بی کا چلا ہوا نہیں روک سکتا. تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹ اپنی گردنوں کو حرکت دے رہے ہیں، ان کے گلے میں گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیوں اس کا بی بی یہ بھی میرے اختیار میں نہیں. دل کا چل یہ بھی تیرے اختیار میں نہیں. تیرے دربار میں گھوڑے ہیں، گھوڑوں میں سپاہی ہے، گھوڑا سکوں آگے رکھ رہا ہے، سکوں کا شور آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کو سو دے. اس کا بی بی یہ بھی میرے اختیار نہیں. بی بی کہتی تو کہتا تھا کہ ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا اور خود ہی کہہ رہا ہے یہ بھی میرا اختیار نہیں، یہ بھی میرا اختیار نہیں، یہ بھی میرا اختیار نہیں. اس نے کہا علی کی بیٹی یہ اختیار انسانیت سے باہر ہے. کوئی انسان بیٹھے ہوا پہ کیسے بیٹھے، کوئی انسان بیٹھے اونٹوں کی گردن پہ کیسے بیٹھے، کوئی انسان بیٹھے گھوڑوں کے سروں پہ کیسے بیٹھے. چار قدم علی کی بیٹی آگے. دل کا پھر ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے اور اتنا کہنا تھا ہوا نہیں رکی. جس گھوڑے نے سر اٹھایا تھا اسے رکھا نہیں، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں آئی، جس سپاہی کا ہاتھ اٹھا تھا نیچے نہیں آیا، جس کی آنکھ کھلی تھی بند نہیں ہوئی، جس کا ناک کے نتنے سے سانس باہر آیا تھا اس کا اندر نہیں آیا. جب پورا دربار پتھر کا بن گیا، شفیع نے پورے دربار کو دیکھا، پورے دربار میں بت کھڑے ہیں، کوئی بندہ نہیں کھڑا، پورا دربار سکتے میں ہے. شفیع کا بتاتا تھا اس کا علی کی بیٹی یہ کیا کر دیا. میرے آپ بتا اختیار تیرا ہے یا
یہ رسیوں کے ساتھ بھی بااختیار تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں لیکن ہاتھ کھول نہیں رہا تھا، مٹھی بند نہیں ہو رہی تھی، آنکھ اپنی مرضی سے چھپک نہیں رہے تھے، پاؤں اپنی مرضی سے اٹھا نہیں رہے تھے۔ جب یزید نے پورے دربار میں دیکھا کہ کوئی بھی سپاہی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا تو اس نے ہاتھ باندھ کے کہا علی کی بیٹی موسیٰ دکھا، قدرت نہ دکھا، تجھے تیرے باپ کا واسطہ، انہیں کھول دے، انہیں کھول دے، انہیں کھول دے۔ بیوی چلا رہے اب بتا کہتی تو ہے